رمضان رمضان ہے امان، رمضان 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 ہے امان، رمضان 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 ہے امان۔ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں۔ ان گلوں کی خوشبو کا ذکر کیا کروں آقا، ان گلوں کی خوشبو کا ذکر کیا کروں آقا، خلد بھی نہاتی ہے، خلد بھی نہاتی ہے، آپ کے پسینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں۔ کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے، کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے، ہر جگہ ہے پروانے، سب جگہ ہے پروانے، اس جگہ ہے پروانے، شمع ہے مدینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں۔ راز وہ بلائیں گے یہ یقین ہے ہم کو، راز وہ بلائیں گے یہ یقین ہے ہم کو، جانے کون سے سن میں، جانے کس مہینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک، بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے
متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی خصوصی ٹرانسمیشن امان رمضان افطار عامر کے ساتھ شہر امان سے دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو اور یہاں موجود تمام ہی حاضرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، الحمدللہ پاکستان میں آج 10واں روزہ افطار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر ممالک میں آج 11واں روزہ افطار کیا جائے گا، یعنی پاکستان میں آج 10 رمضان المبارک 1434 ہجری، الحمدللہ ہفتے کا دن 20 جولائی 2013 عیسوی۔ ناظرین کرام، آج ہم نے جیسا کہ سحر میں بھی آپ کو بتلایا تھا کہ آج کی ہماری ٹرانسمیشن، آج کی ہماری نشریات سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ عرب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ ہماری ام المومنین ہیں، ہماری ماں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولین رفیق حیات ہیں، ان کی ذات اقدس سے موسوم رہے گی اور ساتھ ساتھ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب کا بھی تذکرہ کرتے رہیں گے۔ سحر میں ہی جب گفتگو ہو رہی تھی، ظاہر ہے کہ بہت سارے ناظرین اور حاضرین تو آپ یہاں پر موجود ہیں، ٹرانسمیشن دیکھی بھی ہوگی اور بہت سارے لوگوں نے اسے ملاحظہ نہیں فرمایا ہوگا۔ میں نے سحر کی ٹرانسمیشن میں کچھ گزارشات کی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اسی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ان کا امتی قرار دیتے ہیں۔ لیکن کیا صرف اپنے آپ کو امتی کہہ دینے سے اور کیا صرف اپنے آپ کو مسلمان کہہ دینے سے ہم اطاعت گزار ہو جاتے ہیں؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے محبت کرتے تھے، کیا ان سے محبت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ آپ نہ کیجئے محبت، آپ مسلمان بن کر رہنا چاہتے ہیں اس طرح تو رہ لیجئے، لیکن حقیقتاً کوئی بھی نفس اس وقت تک مکمل طور پر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتا جب تک کہ ہر وہ شے پسند نہ کر لے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا ہو، اور ہر اس شے کو ترک نہ کر دے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترک کر دینے کو کہا ہو۔ ہم آج خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے اس یوم کو عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کے ذکر سے معمور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ کتنی صعوبتیں انہوں نے اٹھائیں اسلام کو پھیلانے میں، اس کی ترویج و اشاعت میں، کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، کیسے غار حرا تک آیا کرتی تھیں آپ کے لیے ستو اور پانی لے کر، کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر موڑ پر، ہر موقع پر آپ نے اسی طرح ساتھ دیا جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا کائنات علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ساتھ دیا۔ ہم بتلاتے ہیں کہ آپ ایک ملکہ تھیں، منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی تھیں، یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن آپ نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اس کے لیے جس کے لیے چھوڑ دینا ہی زندگی ہے، سب کچھ چھوڑ دینا، اور وہ ذات ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلام کہلوایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، آپ کی شان میں آیات نازل ہوئیں، آپ کی قبر اطہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترے۔ آپ جب بیمار ہوئیں تو سوچئے کتنی عظیم بیمار تھیں، ہر بیمار کی تیمارداری اس کا اپنا کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر کسی بیمار کی تیمارداری خود طبیب کر رہا ہو، یعنی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی تیمارداری کی ہو، بخار کے دوران جن کو
اپنے دندان مبارک سے نرم کر کے مسواک دی ہو، جن کو یہ تسلیاں دی ہو، اے ختیجہ تم گھبراؤ نہیں اس بیماری میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پردہ فرمانے کے لیے بیمار ہوئے تو آپ کے ساتھ آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام، یا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ کوئی کم اعزاز ہے؟ کیا آپ ان کی تیمارداری کر رہے ہیں؟ آپ انہیں پوچھ رہے ہیں؟ آپ انہیں دوائی دے رہے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر جب آپ کا وصال ہو جاتا ہے تو آپ کی قبر اطہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اترتے ہیں۔ اس وقت تک نماز جنازہ فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبر اطہر میں اترنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہ عورت آ رہی ہے جس کو دنیا سے رخصت مصطفیٰ کر رہا ہے، اور اس مقام پر استقبال اللہ کے وہ فرشتے کریں گے کہ جو ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لیے بے تاب و بے قرار ہے۔ اب ناظرین محترم، جہاں پر اتنی بڑی ہستی کا ذکر ہو، تذکرہ ہو، تو پھر یہ درد کی بات نہیں ہے۔ اب میں آپ سے وہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں نے اس خاندان کے ساتھ کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ ہم نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعظیم نہیں کی، ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تنگ کیا، پریشان کیا، منکرین زکوٰۃ کے معاملے میں، جھوٹی نبوت کے معاملے میں۔ پھر اس کے بعد ہم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ایڈمنسٹریٹو صلاحیتیں تھیں ان پر ہمیشہ انگلیاں اٹھانے کی کوشش کی، ان کو چیلنج کرنے کی کوشش کی، لیکن ہماری سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دال نہیں گلی، کیونکہ وہ فاروق اعظم تھے، فرق کرنے والے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے۔ پھر ہم نے حضرت عثمان غنی جو کہ حلیم الطبع تھے، نرم مزاج تھے، ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کر دیا، اور یہ کہہ کر شہید کیا کہ علی کافر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور پھر ہم اس پر ہمارا بس نہیں ہوا، رکے نہیں ہم نے کربلا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو ان کے گھر والوں کے ساتھ 72 رفقا کے ساتھ بے دردی سے، بے رحمی سے، شقاوت قلبی سے ذبح کر دیا، یہاں تک کہ ہم نے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا، اور اسے بھی ہم نے قتل کیا۔ ہم نے کیا ہے، اس میں کسی کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ مان لیں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم مسلمانوں نے کیا ہے، غیروں نے نہیں کیا، یہود و نصارہ نے نہیں کیا۔ ہم ان کو بہت گالیاں دیتے ہیں، بہت برا بھلا کہتے ہیں، لیکن یہود و نصارہ نے نہیں کیا، مسلمانوں نے کیا۔ عثمان کو شہید بھی مسلمانوں نے کیا، علی کو شہید بھی مسلمانوں نے کیا، اور حسین کا قتل بھی مسلمانوں نے کیا۔ اور پھر ہم نے یہاں پر بھی بس نہیں کیا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر گھوڑے باندھے۔ واقعہ ہرہ میں ہم نے وہاں پر صحابیات کی عزتیں لوٹیں، ہم نے پورا مدینہ لوٹ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر غلاظت پھینکنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ کئی دنوں تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بعض روایات کے مطابق 3 دن تک نماز ادا نہیں کی گئی۔ ہم نے مساجد کو ویران کیا، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر۔ یہ سب کرنے کے بعد ہم مسلسل اب کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کا خون کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ فرما دیا کہ مسلمان تو وہی ہے، مومن تو وہی ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ آپ سوچتے ہوں گے یہ میں تمہید کیوں مان رہا ہوں؟ آج تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، مجھے اسی پر رہنا چاہیے، میں وہیں پر آ رہا ہوں۔
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسوں کو شہید کرنے کے بعد جب ہمارا جی نہیں بھرا تو آج ہم نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے روزے پر راکٹوں سے حملہ کیا ہے. ہم نے ان کے مزار کو نقصان پہنچایا ہے. ہم نے اس سے پہلے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کو نقصان پہنچایا. وہ جعفر طیار جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب فتح خیبر کے موقع پر آپ تشریف لائے تو آپ نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مجھے فتح خیبر کی زیادہ خوشی ہوئی ہے یا جعفر تجھے دیکھنے کی زیادہ خوشی ہوئی ہے. جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جعفر جنت میں 2 پروں سے پرواز کر رہے ہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے دربار میں بھیجا کہ آپ جائیے اور سورہ مریم کی تلاوت کیجیے. اس جعفر طیار کے مزار کو ہم نے نقصان پہنچایا. ان کے ایک اور صحابی حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، زنا بالجبر کے معاملے میں جس صحابی کی حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے، ایک تو وائل بن حجر ہیں اور ایک اور صحابی ہیں جن کا ریفرنس آتا ہے، وہ ہیں حجر بن عدی. وائل بن حجر اور حجر بن عدی، ہم نے اسی حجر بن عدی کی روزہ اقدس کو بھی پامال کیا، یہاں تک کہ ان کے جسم کو باہر نکال لیا. اور جو آج بھی سلامت ہے، جو آج بھی سلامت ہے، بالکل ایسے جیسے کل ہی سوئے تھے، کیونکہ نبی کے صحابی ہیں. تو آج رات کو جو میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے روزے کے متعلق تھی، جو حسین کی بہن ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، فاطمۃ الزہرا کے جگر کا ٹکڑا ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہیں، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی ہیں. وہ زینب، ان کے مزار پر ہم نے راکٹوں سے حملے کیے ہیں اور پوری امت مسلمہ خاموش ہے. بالکل اسی طرح جس طرح وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے پر خاموش تھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی سازش پہ خاموش تھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر خاموش تھی، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بہیمانہ قتل پر خاموش تھی، حسین کے قافلے کو ذبح کرنے پر چپ سادھے ہوئے تھی، اور آج ایک مرتبہ پھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اقدس پر حملہ کرنے پہ خاموش ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ بہت برا راستہ ہے. ہم ان ہستیوں کی معاذ اللہ توہین کر رہے ہیں جنہیں فرشتے سلام کرتے ہیں، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلام بھجواتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہیں. ہم مسواک کو تو عزیز رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں مسواک ہمیں عزیز ہے کیونکہ وہ رسول کو عزیز تھی. ہم کہتے ہیں خوشبو ہمیں عزیز ہے کیونکہ وہ رسول کو عزیز تھی. ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور پسند فرماتے تھے، ہم کھجور کھائیں گے. ہم کہتے ہیں کہ آپ شوربہ پی لیا کرتے تھے، ہم شوربہ پئیں گے. ہم کہتے ہیں کہ آپ عام کپڑے پہن لیا کرتے تھے، ہم عام کپڑے پہنیں گے. ہم کہتے ہیں کہ آپ نماز کو اپنی ٹھنڈک کہتے تھے، ہم نماز پڑھ لیں گے. اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے تھے، ہم نماز پڑھ لیں گے. لیکن ہم ان سے محبت کرنے کو تیار نہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونگھتے تھے، چومتے تھے، اپنے سینے سے لگا کے رکھتے تھے، بار بار مسکرا کے انہیں دیکھتے تھے کہ یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا خاندان ہے، یہ میرے اپنے ہیں، یہ میرا علی ہے، یہ میری فاطمہ ہے، یہ میرا حسن ہے، یہ میرے حسین ہیں، یہ میرے بچے ہیں. اور ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. ہم بہت برا کر رہے ہیں، ہم وہ کچھ کر رہے ہیں جس کی ہمیں معافی نہیں ملے گی، اور ہم یہ سب اسلام کے نام پر کر رہے ہیں. افسوس تو اس بات کا ہے ہم یہ سب اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں، حالانکہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. نہ 61 ہجری میں اس کا اسلام سے کوئی تعلق تھا، نہ اب اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے. اس کا تعلق صرف نفرت سے ہے، حسد سے ہے، جلن سے ہے، اور وہ جلن، وہ حسد آل رسول سے ہے. اور آل رسول سے جلنے والے وہی ہیں جنہوں نے نہ صحابہ کو تسلیم کیا نہ اہل بیت کو تسلیم کیا. یہ صحابہ کے بھی دشمن ہیں،
یہ اہل بیت کے بھی دشمن ہیں. در حقیقت ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہا ہوں. وقفے کے بعد ہمارے مہمان یہاں پر تشریف لائیں گے. آج کون آ رہے ہیں یہ آپ کو میں وقفے کے بعد بتاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو امان رمضان ٹرانسمیشن افطار عامر کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک شہر امان میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین محترم، آج ہمارے ساتھ رینجرز اہلکاروں کے ہاتھوں شہید ہونے والے ٹیکسی ڈرائیور کی بیوہ، ان کے 2 بچے، ان کی بہن اور ان کی خالہ یہاں پر موجود ہیں، اور پوری پاکستانی قوم ان کے غم میں برابر کی شریک ہے. جو ہمارے قوم کے لوگ ہیں، یعنی جو ہمارے پاکستانی ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں، ہمیں بہت بڑی تعداد میں فون کر رہے ہیں، اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے ان کے لیے عطیات کا بھی اعلان کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیوا اکیڈمی کے بچے بھی مس مسرت اور سر ذیشان کی قیادت میں یہاں پر موجود ہیں. بڑے پیارے پیارے بچے، اور حریم کی آج روزہ کشائی بھی ہے. وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ روزہ بھی کھولیں گے یہیں پر. یہ ہمارے مہمان ہیں. اور مقابلہ مصوری میں آج 2 چھوٹے کنٹیسٹنٹ ہیں، 1 بڑے کنٹیسٹنٹ ہیں. تو مگر مقابلہ ہوتا ہے. اب آپ لوگ یہ مت فیصلہ کیجئے گا کہ بچے ہیں تو جتا دو، بڑے ہیں تو ہرا دو. مقابلہ ہوتا ہے. کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ ہیں. مسرور حسین، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی آپ؟ بالکل ٹھیک. کیا عمر ہے آپ کی؟ میری 16. 16 ہے؟ جی. تو بچے تو نہیں ہو یار آپ ہیں؟ جی. آپ مجھے دھوکہ دے رہے ہو اپنی معصوم شکل سے. نہیں ایسا نہیں کروں گا. مجھے 2-3 لوگ اور بھی دیتے ہیں ہماری ٹیم میں. نہیں ایسا نہیں کروں. رمضان رکھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، ایسا نہیں کروں. اچھا، چلا کیا یہ کیا بناؤ گے آپ؟ علامہ اقبال کا خواب بیان کروں گا. وہ رہا نا علامہ اقبال کا خواب، یہ بیان کرو. یہ رہا علامہ اقبال کا خواب. یہ دیکھا تھا انہوں نے. یہ دیکھا تھا کہ پاکستان بنے گا، اور بننے کے بعد یا رینجرز کے اہلکار جو ہیں وہ اپنے ہی لوگوں کو ماریں گے. ان کا جو خواب تھا میں وہ بیان کروں گا کہ وہ کیسا چاہتے تھے اپنے پاکستان. وہ یہی چاہتے تھے بیچارے. اگر ان کو وہ تو کچھ اور چاہتے تھے، ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ اگر زندہ ہوتے تو کہتے، لوگ ان سے کہتے سر یہی تو چاہا تھا آپ نے، اور ان سے کہلوا دیتے. وہ بیچارے بھی یہی کہتے ہاں بھائی میں نے یہی چاہا تھا. ہوتا ہے نا اسی طرح. قائد اعظم کے گھر کی بجلی کاٹ دیتے یہ. ان سے اثاثے پوچھ لیتے ان کے، اور اگر وہ الیکشن لڑنے جاتے تو قائد اعظم سے کہتے دعائے قنوت سنائیے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہی کرتے ہیں ان کے ساتھ. پتہ ہے نا؟ تو بس بنا لو بھائی جو بنانا ہے. اچھا جی، آپ کا کیا نام ہے؟ نازش اشرف. نازش اشرف نام ہے آپ کا پورا. آپ کی عمر کیا ہے؟ 16. یہ بھی 16، آپ بھی 16. ماشاءاللہ. آپ کیا بنائیں گی؟ میں بناؤں گی کہ نماز سے ہی امن آ سکتا ہے اور دعا سے ہی امن آ سکتا ہے. سر بالکل صحیح بات ہے، نماز اور دعا سے امن آ سکتا ہے. اور آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام سید ذیشان حسنین زیدی. سید ذیشان حسنین زیدی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سید ہیں آپ. تو آج آپ نے کیا سوچا ہے بنانے کے لیے؟ میں زندگی کے 3 پہلوؤں پہ جہاں انسان کو ایک امان ملتا ہے، میں وہ 3 پہلو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. 16. آپ 23. 10 کم کر کے بتائیں آپ نے. نہیں 23 ہی ہے. پکی بات؟ بالکل. 23 دکھاؤ. یہ کیسے پتہ لگے گا؟ پتہ چل جاتا ہے مجھے. 25 ہے. نہیں عامر بھائی 23. اچھا بالکل، چلو مان لیا 23. آپ بسم اللہ کریں. اور یہ ہمارے مصور ہیں جو اپنا کام شروع کر رہے ہیں، ان کے لیے بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. آئیے ہم سب لوگ عہد کر لیں. آپ کے پاس عہد نامے پہنچ گئے ہوں گے. میں کے بعد اپنا سب نام لیں گے، میں اپنا نام لوں گا، اور خبردار کسی نے میرا نام لیا. سب لوگ پہلے میرا نام لیتے ہیں، اس کے بعد پھر میں کہتا ہوں بھائی اپنا نام لیں. اور جو کروں گا ہیں وہ کروں گا ہیں،
اور جو کروں گی ہیں وہ کروں گی ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عامر لیاقت حسین. آواز نہیں آ رہی مجھے. میں عامر لیاقت حسین بچوں تنگ کر لو مجھے. رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر یہ عہد کرتا ہوں کہ سود کی لعنت سے خود کو بچاؤں گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سود اللہ اور اس کے رسول سے کھلم کھلا جنگ کا اعلان ہے، اور میں اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوست احباب کو بھی اس کی تلقین کروں گا کہ وہ سودی معاملات سے اجتناب کریں. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. شہید ٹیکسی ڈرائیور کے بچے یہیں پر خوش ہیں اس وقت، تھوڑی دیر کے لیے انہیں خوشی ملی ہے، کھیل رہے ہیں. میں نے تو کہا ہوا ہے آپ ان کو بالکل مت روکیے، کرنے دیں، کیا کرے گا بیچارہ، کچھ نہیں کرے گا، کھیلنے دیجئے ان کو. اور اب علامات قیامت کی طرف ہم بڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیش گوئیاں جو آپ نے 1486 برس قبل ہم تک یہ پیش گوئیاں پہنچا دی تھیں احادیث کے ذریعے، روایات کے ذریعے، وہی کچھ آج ہو رہا ہے. اور آج دیکھتے ہیں کہ ہم کون سی آپ کو قیامت کی علامت بتانے کے لیے جا رہے ہیں. ناظرین محترم اور حاضرین گرامی، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں. ایک ہیں عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور یہ ہیں عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم عطا کرنے کے بعد تم سے نہیں چھینے گا، بلکہ علماء کی ارواح قبض کر کے علم چھینے گا. یعنی جب کوئی عالم انتقال کر جائے گا تو اس کی وفات کے بعد پھر آپ کو اتنا بڑا عالم نہیں ملے گا، بلکہ جو شخص اس کا قائم مقام ہوگا وہ علم کے اس درجے پر نہیں ہوگا جس درجے اور مقام پر فوت شدہ عالم تھا. اور دنیا میں جاہل رہ جائیں گے جو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اور ایک اور روایت میں ہے ناظرین کہ یہاں تک کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا اور لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، اور پھر ان سے دین کے بارے میں سوالات کریں گے، اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ روایات حدیث میں موجود ہیں. اور آپ آج کل دیکھتے ہیں ناظرین محترم کہ بعض لوگ ٹیلی ویژن پر آ کر باقاعدہ فتوے دیتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. ابھی کچھ عرصے پہلے تک کچھ اور کام کیا کرتے تھے، اب کچھ اور کام کر رہے ہیں. تو یہ سارے لوگ آ کر دین کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں. دین پر بات کرنا بہت اچھی بات ہے، تو دین پر بات کریں. آپ نبی کریم کے اخلاق کا ذکر کریں، تاریخ پڑھیے، تاریخی حوالے بیان کیجئے، صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں واقعات بیان کیجئے، لیکن علوم فقہ میں گھسنے کی کوشش نہ کیجئے. علوم فقہ بالکل ایک الگ فیلڈ ہے، ایک الگ میدان ہے. اس کے لیے بہت ریاضت کی ضرورت ہے، بڑی احادیث پڑھنا پڑتی ہیں. علم حدیث پر کلام مت کیجئے. علم حدیث ایک بالکل مختلف علم ہے. اور یہ مت بتا دیجئے کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے. حلال اور حرام سے تو بتانے سے اتنا بچنا چاہیے جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے سے بچنا چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا ایک قول ہی ہمارے لیے کافی ہے. وہ فرماتے تھے کہ اگر کسی میں 99 اچھائیاں ہوں اور ایک برائی ہو تب بھی میں اس کے کفر پر ہونے کا فتویٰ نہیں دوں گا. اور حلال اور حرام سے میں اجتناب کرتا ہوں یہ کہنے سے کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے. مجھے خوف آتا ہے اللہ تعالیٰ سے. لیکن ہمارے یہاں تو فوراً ہی حرام کہہ دیا جاتا ہے، فوراً ہی حلال. کافر تو ہم لوگ اتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں کسی کو آپ کافر ہیں.
یہ سب سے زیادہ آرام سے ہم کہتے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے کے بہت سارے سٹیجز ہیں. آپ فاسق کہہ سکتے ہیں, زندیق کہہ سکتے ہیں, فاجر کہہ سکتے ہیں, لیکن ہم براہ راست جاتے ہیں کافر ہے یہ, کافر. اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ تہمت جب پلٹ کر واپس آتی ہے تو اسی پر لگتی ہے جس نے کسی کو کافر کہا ہوتا ہے. تو یہ وہ جاہلانہ فتوے ہیں جو علماء کرام سے لینے کے بجائے آج کل ٹیلی ویژن پر لوگ خود دیتے پھر رہے ہیں. عربی صحیح طرح پڑھ نہیں سکتے, قرآن کی آیات پڑھنا آتی نہیں ہیں, لیکن قرآن کے سب عالم بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس جہالت سے بچائے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور چرند پرند کا پروگرام ہوگا. ہم ان بچوں کو بھی آج بٹھائیں گے اپنے ساتھ چرند پرند میں. سارے بچوں کے ساتھ یہاں تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوں گے. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.